تو خاصتاً اس میں اچھا مرد بھی وہ کام کریں گے اس میں جن میں بہت ذرا ہمت ہوگی, بہت ذرا طاقت ہوگی, یا بہت ذرا ان میں جذبہ ہوگا. آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں فائر فائٹرز کی, فائر بریگیڈ کا عملہ جو کہ آگ بجھانے والا عملہ جسے ہم کہتے ہیں. تو ان فائر فائٹرز میں پاکستان کی پہلی خاتون فائر فائٹر کا اعزاز رکھنے والی شازیہ پروین صاحبہ, ان کو خاتون پاکستان کا ایوارڈ عطا کیا گیا ہے. بالکل, فیکٹریز میں اور گھروں میں انہوں نے لگی آگ بجھانا ان کا نہ صرف فرائض میں شامل ہیں, بلکہ آپ کو یہ بتائیں کہ 6 سال تک وہ فائر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے بعد 2016 میں لیڈ فائر انسٹرکٹر کے طور پر ان کو ترقی دی گئی, اور لاہور کے ٹھوکر نیاز بیگ ریسکیو ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کام کیا. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ میں نئے اراکین کو معیاری عملی طریقے پر انہوں نے تربیت دی ہے, اور 1000 سے زیادہ نئے لوگ نہ صرف بھرتی کیے گئے ہیں بلکہ خواتین کیڈٹس کو بھی انہوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے تربیت دی ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں خواتین کے کنٹریبیوشن کی پاکستان میں, تو ہم نے ڈاکٹرز دیکھے ہیں, انجینئرز دیکھے ہیں, خواتین پائلٹس بھی دیکھے ہیں, لیکن جیسا کہ رضوان نے بھی مینشن کیا کہ یہ ایک بہت مشکل شعبہ ہے خاتون کے لیے. ویسے بھی صنف نازک, صنف ضعیف ہونے کے ناطے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ شاید خوف زدہ ہو جاتی ہیں خواتین, آگ کو دیکھ کر پینک کر جاتی ہیں. کیسے انہوں نے یہ شعبہ چوز کیا اور خود کو صنف آہن ثابت کیا ہے, ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے شازیہ پروین, جن کو خاتون پاکستان کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. شازیہ, صبح پاکستان کے شو میں آپ کو ویلکم کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار جوائننگ اس. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین مختلف شعبوں میں جاتی ہیں, کسی کو بننے سنورنے کا شوق ہے, بیوٹی پارلر کا شوق ہے, تو کسی کو فیشن ڈیزائننگ کا شوق ہے. عمومی طور پر خواتین کے ساتھ ایسے ہی شعبہ جات جوڑے جاتے ہیں. اتنا مشکل شعبہ آپ نے چوز کیا, کیا ہمیشہ سے خواہش تھی؟ میرے جو فادر ہیں وہ آرمی سے ریٹائرڈ تھے, اور میرے فادر کی یہ خواہش تھی کہ میری بیٹیاں بھی جو ہے کسی ایسے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں جائیں. اور میری اسپیشلی جب میں اپنے فادر کو دیکھتی تھی ایک یونیفارم میں, تو میرا بھی یہی شوق تھا کہ میں بھی کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں جاؤں جہاں پہ لوگوں کی رسپیکٹ بھی کی جائے اور لوگوں کی خدمت بھی کی جائے. تو میں نے اس لیے ریسکیو 1122 ڈپارٹمنٹ کو چنا. ریسکیو 1122 میں ہم دیکھتے ہیں اور بہت سارے آپشنز ہیں شازیہ صاحبہ. اس میں آپ میڈیکل یا پھر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا میڈیکل کا جو سٹاف ہوتا ہے, جو ہیلپنگ ہینڈز ہوتے ہیں, وہ کام کر دیتے ہیں. پھر پیٹس ریسکیو ہے, اس کے علاوہ بہت سارے اور دیگر شعبہ جات ہیں. فائر فائٹر, اور پھر فائر فائٹر کے ساتھ ساتھ انسٹرکٹر کے طور پر تربیت دینا, تو اس سے بھی ذرا مشکل کام ہو گیا. تو فائر فائٹر بننے کا خیال آپ نے خود چوز کیا, یا پھر وہ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو وہ بھی کرنی پڑتی ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتی, چیلنجز زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہیں؟ نہیں, میری فرسٹ آف آل تو میری ایک کوالیفیکیشن اس لیول کی تھی, اور سیکنڈلی مجھے خود بھی شوق تھا کہ ایک ڈفرینٹ کام کروں, تو اس لیے میں نے فائر ڈپارٹمنٹ کو چوز کیا. جب میں فائر ڈپارٹمنٹ میں آئی تب مجھے پتا چلا کہ میں پاکستان کی فرسٹ فیمیل فائر فائٹر ہوں. بعد میں مجھے پتا چلا تھا, لیکن میرا پہلے سے یہ خواہش تھی کہ میں کوئی ڈفرینٹ فیلڈ چوز کروں. ٹھیک ہے شازیہ, آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جب جیسے کوئی واقعہ, کوئی سانحہ خدا نخواستہ پیش آتا ہے اور آپ کو مطلع کیا جاتا ہے, آپ کو خبر ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے, تو کیا وہ سیکیورٹی میجرز ہیں جو آپ خود ایک آفیسر ہونے کے ناطے پہلے اپنی جان کو سیکیور کرنے کے لیے بناتے ہیں اور پھر وہاں جاتے ہیں, اور کیا یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارے جو کالر ہوتا ہے, جو کال کرتا ہے جہاں پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ کال کرتا ہے ہمارے کنٹرول روم میں. تو کنٹرول روم ہمارے پاس ایک موبائل سسٹم ہوتا ہے جو کنٹرول روم سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, تو وہ ہمیں کنٹرول روم انفارم کرتا ہے کہ وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہاں پہ جیسے ہی مطلب کہ ہمیں کال آتی ہے, ہم فوراً ہی اپنی گاڑی کے پاس ہی ہوتے ہیں, تو فوراً ہی ہم اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اور بیٹھ کے ہم جو ہے ودن 7 منٹ ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اسی دوران ہم اپنے جو ہے پی پی ایز جو ہے آن کرتے ہیں. ٹرن آؤٹ گیئر ہو گیا, فائر سوٹ, SCBA ہو گیا, پہن کے ہم ریڈی ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ڈیورنگ
ڈیورنگ سفر ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تبھی ہم کنٹرول سے اور کالر سے انفارمیشن لیتے ہیں کہ آیا کہ انسیڈنٹ کس قسم کا ہے, وہاں پہ آگ کس قسم کی لگی ہے, ہمیں وہاں پہ جا کے کون کون سے ایکوپمنٹ یوز کرنے ہوں گے. یہ اسی دوران ہم لوگ جو ہے وہاں پہ انفارمیشن لیتے ہیں کالر سے, اور پھر ہم وہاں پہ پہنچ کے ہم اپنی فائر فائٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا رافعہ, ہم دیکھتے ہیں کہ ریسکیو 1122 پاکستان کا وہ ادارہ ہے جہاں پر رسپانس ٹائم بہت کم ہے, اور جو سلوشن ہے خاص طور پر جس طرح سے انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پر ریکوری, ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے اس ادارے نے, اس کے اہلکاروں نے بہت شاندار کردار ادا کیا اور بہت کم عرصے میں اپنی ساکھ بنائی ہے. ہم شازیہ صاحبہ سے جانیں گے. شازیہ صاحبہ, سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کتنی عرصے کی ٹریننگ ہے اور پھر پروٹوکولز کیا ہیں, کس طرح کے لوگ اس فیلڈ میں جوائن کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ جو ہے نا ڈیوریشن جو ہوتا ہے 6 منتھ کا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ہے میڈیکل کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, فائر فائٹنگ بھی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, اور ریسکیو کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. تو اس میں جب بھی کوئی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین بھرتی ہوتا ہے, یا فائر فائٹر بھرتی ہوتا ہے, یا پھر کوئی ڈرائیور بھرتی ہوتا ہے, یا کوئی آفیسر بھرتی ہوتا ہے, تو سب کو ایکول لیول کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اس میں جو ہے اس میں تمام ٹریننگ دی جاتی ہے. اس میں سیفٹی کے حوالے سے بھی ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, اس میں فزیکل فٹنس کے حوالے سے بھی ٹرین کیا جاتا ہے, فائر فائٹنگ کے حوالے سے بھی ٹرین کیا جاتا ہے, اور میڈیکل کے حوالے سے بھی ٹرین کیا جاتا ہے, تاکہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ, فار ایگزامپل جو اگر کوئی بھی ہمارا ریسکیور جو ہے باہر فیلڈ میں یونیفارم میں جا رہا ہوتا ہے, تو عوام کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فائر فائٹر ہے, ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ہے یا ڈرائیور ہے. ان کو یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے, یہ ریسکیو ڈپارٹمنٹ سے ہے, یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو اس لیے تمام ہمارا جتنا بھی سٹاف ہے ریسکیو کا, ان کو ہر طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے, تاکہ وہ کسی بھی انسیڈنٹ میں تو وہ جو عوام کی خدمت کر سکے. یا جب بھی اگر فار ایگزامپل ڈرائیور ہے تو وہ ایمبولینس میں موجود ہوتے ہیں, فائر ٹرک پہ موجود ہوتے ہیں, تو وہ جب میڈیکل سٹاف ہوتا ہے تو ان کے ساتھ مل کے کام کرواتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ جو ہے فائر ڈپارٹمنٹ فائر ٹرک کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, یا ہماری جو فائر کی گاڑیاں وہاں موجود ہوتے ہیں, تو وہاں بھی ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ کام ساتھ کرواتے ہیں. ان کو بھی یہ تمام طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے. زبردست. نہ صرف ٹریننگ بلکہ رضوان اپنے کام کے ساتھ بندھے رہنا, جڑے رہنا, اور اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا. اور جب کوئی ایسا موقع ہے جب آپ کی ضرورت ہو تو آپ نے جی سب سے پہلے وہاں پہنچ جانا, اور اس آگ کو, چاہے وہ خدا نخواستہ فیکٹری میں لگی ہے یا گھروں میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے, تو وہاں پر پہنچنا. اور بھی لوگوں کا نہ صرف ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ خاتون وہاں پہنچی ہیں ہماری مدد کے لیے, بلکہ جب بات آتی ہے ان خدمات کے اعتراف کی, تو حکومت پاکستان کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی ہے. تو حکومت پاکستان کی جانب سے شازیہ پروین کو خاتون پاکستان کا ایوارڈ دیا گیا. 8 مارچ کو یہ تقریب پرائم منسٹر آفس میں انجام پائی, اور وہاں پر صرف چیدہ وہ خواتین تھیں جن کی بہت زیادہ گرا قدر خدمات ہیں پاکستان میں مختلف شعبہ جات کے اندر. وہاں پر شازیہ پروین کی خدمات کے اعتراف میں بھی انہیں ایوارڈ دیا گیا ہے. تو شازیہ, کیسا محسوس کیا آپ نے پرائم منسٹر کی جانب سے یہ ایوارڈ ملا, کیا احساسات ہیں آپ کے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے اس ایوارڈ سے نوازا. میں اس کے لیے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور اسپیشلی میں اپنے فائر ڈپارٹمنٹ کا اور ہمارے سیکٹری صاحب ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اس سروس کا حصہ بنایا, اور مجھے اپنی خدمات سر انجام دینے کا موقع فراہم کیا. بالکل صحیح, اور ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ایک بڑی زبردست بات کی تھی اب سے کچھ دیر پہلے شازیہ نے, اور کہ جب ہم یونیفارم میں ہوتے ہیں نا, کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ ہمارا یونیفارم دیکھ کر ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے, یہ فائر فائٹر ہے, ٹیکنیشین ہے, میڈیکل ٹیکنیشین ہے, ڈرائیور ہے یا کون ہے, لیکن ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری مدد کریں گے, ہماری مدد کو, یہی ساکھ ہوتی ہے. تو شازیہ صاحبہ بتائیے کوئی ایسا انسیڈنٹ جہاں بہت ذرا مشکلات پیش آئی ہوں ریسنٹلی آگ بجھانے کے حوالے سے آپ کی فیلڈ میں, خاص طور پر جہاں پر آپ نے لیڈ سے فرنٹ کیا ہو؟ جی ایسے تو بہت سارے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, تو ہم بھرپور جو ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں اپنے. اور ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا تھا
وہاں پہ جب جیسے ہی ہمیں کال آئی ہمیں پتہ چلا کہ کوئی آدمی جو ہے اندر جو آدمی ہے وہاں ٹریپڈ ہے. تو وہاں جب ہم جا کے وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ یہ تھا کہ ایک میل تھا پیرالائز تھا اور ان کے گھر میں صرف 3 افراد تھے. ایک وہ پرسن جو پیرالائز تھا اور ایک ان کی جو بیٹی تھی اور ایک ان کی جو ماں تھی, بیٹی کی ماں تھی اور ان کی وائف. تو وہ جیسے ہی وہ ان کو نہلا دھلا کے اوپر چلے گئے تو وہ اوپر چلے گئے, وہ کپڑے واش کرنے کے لیے اوپر گئے تھے اور ساتھ انہوں نے ہیٹر آن کر دیا تھا. تو جب جیسے ہی ان کو دھواں فیل ہوا تو وہ نیچے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے فوراً چیخو پکار شروع کر دی اور پھر جو ہے محلے والوں نے اور انہوں نے مل کے ریسکیو 1122 کو ہمیں کال کی. تو ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ آدمی تو وہاں پہ جل چکے تھے لیکن ہمارے آنے سے پہلے ایکسپائر ہو چکے تھے. تو ہمیں مجھے اس بارے میں اسپیشلی بڑا دکھ ہوا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے اچھے اور نیک مقصد کے لیے مجھے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ مطلب کہ اچھے مطلب کہ اور بھی ٹھیک ہے مطلب کہ مجھے اور خدمت کرنے کا موقع دے تاکہ میں عوام کی مدد کر سکوں اور لوگوں کی جانوں کو بچا سکوں. بہت ہی خوبصورت سوچ ہے آپ کی, بہت خوبصورت سوچ ہے آپ کی کہ آپ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں, آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور ایسی واقعات اب ہم سے شیئر کر رہی ہیں. تو ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, ایک تو یہ بتائیے کہ اس حوالے سے جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ گھروں میں اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی آگہی پروگرام, کوئی شعور اور آگہی کے کو پیغامات یا کوئی ایسے سائن بورڈز یا ایسی کوئی چیزیں انفارمیشن اسپریڈ کی جاتی ہے؟ جی ہماری کمیونٹی لیول پہ ہم یہ کام کرتے ہیں. ہم سکول لیول پہ, ہم انڈسٹریل لیول پہ, ہم کالج لیول پہ ہم جا کے ان کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اور بچوں کو اویئرنیس ہو سکے کہ ہم لوگوں نے کیسے جو ہے انسیڈنٹ ہونے سے بچانا ہے اپنے آپ کو, اپنے گھر کو اور عوام کو. بالکل صحیح. اور شاہد صاحبہ, بہت ساری خواتین جو آپ سے انسپائر ہیں اور آپ کی طرح وہ مختلف چیلنجنگ فیلڈز جوائن کرنا چاہتی ہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں گی کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہوئے مزید مضبوط بنانا ہے اور کس طرح سے ان فیلڈز کو جوائن کرنا, ان کے لیے کیا پیغام دیں گی؟ کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے؟ مشکل کوئی نہیں ہے. اگر انسان کے اندر ہمت ہو, جذبہ ہو تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. تمام لڑکیاں پاکستان میں, اوور آل ورلڈ میں تمام لڑکیاں تمام کام کر سکتی ہیں جو مرد کر سکتے ہیں. تو انسان کے اندر ہمت ہو, جذبہ ہو تو کوئی بھی کام, فیمیل کوئی بھی کام کر سکتی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان کی تمام فیمیل جن کے اندر جذبہ ہے وہ آئیں اور ریسکیو 1122 کو یا پولیس کو یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ چوز کریں اور وہاں پہ اپنی صلاحیتیں دکھائیں تاکہ وہ بھی اچھا کام کر سکتی ہیں. جی ہاں, اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. تو شازیہ پروین جیسی خواتین جو کہ ہمارے درمیان موجود, ہمارے لیے ایک بہت بڑا موٹیویشن ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں, اپنی پرسنل لائف, فیملی لائف کو بیلنس کر کے اپنے خواب پورے کر رہی ہیں. جی بالکل, اور کچھ مزید بات بھی کریں گے ہم.